بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حبل نامی بت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینا۔ حج کا مہینہ تھا، 12,000 اہل یمن حج کے لیے مکہ معظمہ آئے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ حبل نامی بت بھی تھا جو کہ بہت ہی جڑاؤ زیورات سے مزین تھا، ریشمی کپڑوں میں لپٹا ہوا تھا۔ وہاں کے لوگ اس کی پوجا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے کہا، تمہاری پیغمبری کی کیا دلیل ہے؟ نعوذ باللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارا حبل میری پیغمبری کی گواہی دے دے تو تم سب مجھ پر ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے کہا، ہاں، اگر ایسا ہو جائے تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبل کو اپنے پاس بلایا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضری دی اور لبیک کہا۔ آپ نے اسے چھڑی ماری اور فرمایا، تو بتا میں کون ہوں؟ وہ بولا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برحق نبی ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود لائق بندگی کے مگر اللہ تعالی، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں ایک پتھر ہوں، ان لوگوں نے معبودی میں مجھے پکڑا ہوا ہے اور یہ محض غلط ہے۔ جب ان لوگوں نے یہ کلام سنا تو یک بار کی سجدے میں گر پڑے اور اپنے اپنے گناہ کی توبہ استغفار کرنے لگے اور اسلام قبول کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک سے اذان کی آواز آئی۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں محصور ہو گئے تھے جب یزیدی دور میں مدینہ طیبہ میں مظالم ہو رہے تھے۔ باہر سے کسی کو مسجد نبوی میں داخل نہیں ہونے دیا گیا اور اندر صرف حضرت سعید بن مسیب تھے، انہیں باہر نہیں نکلنے دیا گیا۔ اس وقت کے متعلق وہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں سوائے میرے اور کوئی بھی نہیں تھا۔ جب بھی نماز کا وقت ہوتا تو مزار انور سے اذان کی آواز سنتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔